ابھی 5 برس کی عمر تھی۔ حضرت غوث پاک مدرسہ گئے۔ وہ مدرسے میں داخلے کا دن تھا تو کسی بزرگ کے سامنے جا کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا پڑھو۔ آپ نے زبانی پہلا پارا سنا دیا، دوسرا پارا بھی سنا دیا، تیسرا پارا بھی سنا دیا، چوتھا بھی سنا دیا۔ اس طرح 18 پارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب پریشان، یہ کیسے؟ بیٹا اور سناؤ۔ آپ نے کہا، مجھے اتنا ہی یاد ہے، مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ 18 پارے کہاں یاد کیا؟ آج تو تمہارا پہلا دن ہے، داخلے کا دن ہے۔ تو کہتے ہیں، حضور مجھے اس لیے یاد ہوا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے۔ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کو انہی 18 پاروں کو دہرایا کرتی تھی۔ ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے قرآن کے یاد کیا۔ حضرت غوث پاک وہ شان۔ حضرت ابو سعید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بغداد میں حضور غوث پاک کے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ میں ان کا کلاس فیلو تھا، میں ان کا کلاس میٹ تھا۔ ایک میں تھا، ایک بڑا ہی ذہین اسٹوڈنٹ، اس کا نام تھا ابو سخا۔ بڑا ہی ذہین اسٹوڈنٹ، اس کا نام تھا ابن سخا۔ ہم سب غوث پاک کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے ہیں، شاہ محمد غوث ان کا نام تھا۔ اس زمانے میں بھی شاہ محمد غوث نام کے بزرگ تھے۔ میں آپ کو 950 سال 1000 سال کے قریب کی بات بتا رہا ہوں، 950 اور 1000 سال کے درمیان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمارا ارادہ بنا کہ اللہ کے نیک بندے کی زیارت کرائیں۔ ہم چلے، راستے میں ابن سخا کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں وہ بابا ابھی جاتا ہے اور غائب ہوتا ہے، ابھی جاتا ہے اور غائب ہوتا ہے۔ میں تو ولی تب مانوں گا میرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ میں پہلے جاؤں گا، آزمائش کروں گا۔ یہ لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں۔ میں اس وقت کی نہیں، اس وقت کی بات بھی بتا رہا ہوں۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ولی کی آزمائش کرنے نکلتے ہیں۔ پہلے خود کو تو دیکھ لے کہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ آزمائش کرنے چلے، پہلے خود دیکھ لے کہ اس قابل وہ خود ہے یا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، ولی کو جاننے کے لیے کسی ولی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک کاریگر ہی بتائے گا دوسرے کاریگر میں وہ قابل ہے یا نہیں۔ ایک کاریگر ہی دوسرے کاریگر کی پہچان کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ابن سخا کہنے لگا، میں پہلے دیکھوں گا، اگر میری سمجھ میں آیا، میرے سوالوں کا جواب ملا تو میں تب جا کر ولی مانوں۔ تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں، نہیں یار، اس طرح نہ وہ، بابا تیرے سوالوں کا جواب دیں گے، میں تو صرف 1-2 سوال پوچھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ اس قابل ہے۔ جب ہم دونوں بات کر رہے تھے تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ ہم نے کہا، آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے، میں سوال نہیں کروں گا، میں امتحان لینے نہیں جا رہا، میں تو اللہ کے بندے کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، رب کا بندہ، حضور کا غلام سمجھ کے جا رہا ہوں، کوئی امتحان لینے نہیں جا رہا۔ اگر بابا سوالوں کا جواب نہ بھی دے تو مجھے انشاءاللہ اللہ کے بندے کی دیدار کا ثواب ملتا ہے۔
کہتے ہیں جب ہم تینوں وہاں پہنچ گئے، اندر گئے تو کوئی موجود نہ تھا، وہ چل کر نہیں آئے۔ ہم نے آنکھ جھپکی تو اچانک ہمارے سامنے موجود تھے۔ سلام کی تو وہ جلال میں آئے، کہنے لگے ابن سکا، تو کہتا تھا بابا کو سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، جا تیرے اندر سے کفر کی بو میں محسوس کرتا ہوں، تیرے اندر سے کفر کی بو میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے بزرگوں کا انداز، یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا، فتویٰ نہیں دیا، کفر کی بو تیرے اندر سے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور ابو سعید تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا، جا تو بھی دنیا دار ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھی تو وہ پیار سے گئے تھے۔ بابا جی اتنے جلال میں تھے، ان کی طرف دیکھنے لگے تو بابا جی کو پیار آنے لگا۔ اٹھ کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ماتھے کو چوما اور فرمایا، آپ فرمانے لگے بیٹا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، پر اس بغداد میں وہ وقت بھی آئے گا، تم ممبر پر بیٹھ کے اعلان کرو گے، ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ تو نے یہ پیار کیا میرے ساتھ؟ فرمایا بیٹا میں جب تک رہوں گا تیرے لیے دعا کروں گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ ابن سخا بہت بڑا عالم بن گیا۔ کہنے لگے پھر وہ وقت بھی آیا، ابن سخا روم کے بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا، وہاں لکھنے پڑھنے کی ڈیوٹی اسے مل گئی اور بڑی تعریفیں کرنے لگا، میں روم کے بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، روم کے عیسائی بادشاہ کی عیسائی بیٹی کے ساتھ عاشقی میں آ گیا، اس کا عاشق ہو گیا، کہنے لگا میرا نکاح کروا دو۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں کرا دوں گا۔ کہنے لگے وہ عیسائی ہوا۔ پھر ہم نے اس کی وہ حالت بھی دیکھی، اس کے منہ سے کیڑے جاتے تھے، اس کے ناک سے کیڑے نکلتے تھے۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جسے اللہ جنگ کرے، یہ بخاری مسلم ہے، جب اللہ جنگ کرے وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوگ بغض پال رکھے ہیں اولیاء اللہ کے، اور پھر کہتے ہیں ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال آ گیا، کافر ہو کے مرا جب دنیا سے گیا۔ اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی یمن کے بادشاہ نے وزیر بنا دیا، مجھے بھی یمن کے بادشاہ نے وزیر بنا لیا، دولت میرے سر تک آ گئی، میرے بچے لاکھوں میں کھیلتے ہیں، اور میں منتیں کرتا ہوں کوئی فطر کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ کہنے لگے میری اس طرح کی میری پوزیشن بن گئی، دنیا ہی دنیا رہ گئی، لیکن درد رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کیفیت میں تھے تو اچانک وہاں بغداد میں اعلان ہوا کہ غوث پاک کا ممبر اتنا بڑا ہو گیا، دور دور سے زمانہ آتا ہے
اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے اعلان کیا ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا خدم آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ابو سید عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا یہ ولیوں کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا نتیجہ ہے۔